لله الذي يميت الخلائق ولا يموت، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة فأسلموا تسلموا، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم بھائیوں اور دوستو، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی خطا اور بہت بڑی غلطی اور بہت بڑا مغالطہ ہے جو ہماری زبانوں پر شب و روز عام ہے کہ ہم اپنی باتوں میں دنیا کو دین کے مقابلے پر لے کر آتے ہیں. دین اور دنیا، صبح شام کا ہمارا محاورہ ہے دین و دنیا. دین بھی چاہیے، دنیا بھی چاہیے. دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم. دینی لوگ، دنیاوی لوگ. دین والے، دنیا والے. یہ ہمارے ذہنوں میں بھی ہیں، ہمارے کلچر میں بھی ہے، ہمارے ثقافت میں بھی ہے، اور شب و روز ہمارے تلفظ میں بھی ہے. ہم اس کو بول رہے ہیں دین والے اور دنیا والے. کچھ لوگ اپنے آپ کو دنیا دار سمجھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حلال حرام، بھائی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، جھوٹ نہ بولو بھائی، سچ بولو، یہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. حلال کماؤ بھائی، حرام نہ کماؤ، یہ ہم تو دنیا داری ہے، دنیا داری ہے، کرنا ہی پڑتا ہے، دنیا داری چلتی نہیں ہے. سود نہ لو بھائی، حلال کے ساتھ چلو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، دو کو ایک کر کے نہ بیچو، غلط نہ تولو، غلط نہ ماپو. کہتے ہیں کہ دنیا داری ہے، دنیا دار ہیں، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. آؤ نماز پڑھنے چلتے ہیں، کہتے دنیا دار ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو یوں کہہ کر پابند کر لیا، آزاد کر لیا اپنے آپ کو کہ ہم تو دنیا دار ہیں، لہٰذا ہمارے لیے سچ بولنا بھی، جھوٹ بولنا برابر، حلال چلیں حرام چلیں برابر، پڑھیں نماز نہ پڑھیں برابر، دکان میں جھوٹ بولیں سچ بولیں برابر، اپنے آپ میں حلال سے چلیں حرام سے چلیں برابر، کسی کو گالی دے دیں یا عزت کا بول بولیں برابر، اور غلط نظر ڈالیں یا نظر کو چھکا لیں برابر، کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں لہٰذا ہمارے لیے سب کچھ کرنا جائز ہے. یہ انہوں نے اپنے لیے ایک نظریہ گھڑ لیا اور اس پر وہ چل رہے ہیں. کچھ لوگ یہ ہیں جنہوں نے یوں کہہ کے اپنے آپ کو آزاد کر لیا. کچھ لوگ اس کے مقابلے میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں لہٰذا ہم دکان پہ نہیں جا سکتے کہ ہم دیندار ہیں، ہم کاروبار نہیں کر سکتے کہ ہم تو دیندار ہیں، ہم حکومت میں نہیں جا سکتے کہ ہم تو دین والے ہیں،
ہم سیاست نہیں کر سکتے کہ ہم تو دین والے ہیں، ہم حکومت کی دوڑ میں نہیں آ سکتے کہ ہم تو دین والے ہیں، ہم پیسہ نہیں کما سکتے کہ ہم تو دین والے ہیں، ہمارا کام صرف مسجد ہے، صرف مدرسہ ہے، صرف اللہ اللہ ہے، صرف قرآن ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین والا کہہ کر یوں سمیٹ لیا ہے اور پابند کر لیا ہے چار دیواریوں کے اندر۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں دو طبقے پیدا ہو رہے ہیں ان نظریات پر۔ ایک وہ ہے جو دین والا کہلاتا ہے، ایک وہ ہے جو دنیا دار کہلاتے ہیں۔ یہ دونوں آپس میں دست و گریبان ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا دار دینداروں کے مخالف ہیں اور دیندار دنیا داروں کے مخالف ہیں۔ وہ مالداروں کے خلاف ہیں، مال والے قرآن والوں کے خلاف ہیں، مسجد والے دکانداروں کے خلاف ہیں اور بازار والے مسجد والوں کے خلاف ہیں۔ علماء جو ہیں علم سے جڑے ہوئے وہ باقیوں کو حقیر جانے اور عوام علماء کو حقیر جانے۔ دونوں طرف سے بہت بڑا خلا پیدا ہوا پڑا ہے۔ مسلمان ہیں، کچھ دیندار ہیں، کچھ دنیا دار ہیں۔ دیندار دنیا داروں کے خلاف اور دنیا دار دینداروں کے خلاف، مال والے قرآن والوں کے خلاف اور قرآن والوں کا نظریہ مال والوں کے خلاف۔ یہ دو امت کے طبقے آپس میں تقسیم ہوئے پڑے ہیں، حالانکہ دونوں لا الہ الا اللہ والے ہیں، دونوں محمد الرسول اللہ والے ہیں، دونوں الف لام میم تنزیل الکتاب والے ہیں اور دونوں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، دونوں موت کے اقرار کرتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی پر ان کا اعتماد اور یقین ہے، لیکن امت دو حصوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، دین والی، دنیا والی۔ یہ باطل کا وار چل گیا، میں نے اور آپ نے اس کو نہ سمجھا، پھر ہمارے ہاں دو تعلیمی معیار قائم ہو گئے۔ یہ ایک دین کی تعلیم ہے، ایک دنیا کی تعلیم ہے۔ یہ دینی تعلیم والے ہیں، ان سے ایک طبقہ نکل رہا ہے، یہ دنیاوی تعلیم والے ہیں، ایک طبقہ ان سے نکل رہا ہے، اور وہ دونوں طبقوں کے نظریات آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ وہ دین والے ہیں، یہ دنیا والے ہیں، دونوں آپس میں دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہیں، اور ہزاروں کلومیٹر کا بیچ میں خلا ہے، ایک مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، مشرق مغرب کا خلا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ باطل کا وار ہوا ہے، یہ باطل کا وار ہے۔ حالانکہ دنیا کا مقابلہ دین سے نہیں ہے، دنیا کا مقابلہ آخرت سے ہے۔ دنیا کے مقابلے میں دین نہیں آتا، دنیا کے مقابلے میں آخرت آتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پورے قرآن میں کہیں دین اور دنیا کا مقابلہ نہیں کہ دین ہے یا دنیا ہے، دنیاوی تعلیم یا دینی تعلیم، دنیاوی لوگ یا دینی لوگ۔ پورے قرآن میں ذخیرہ حدیث میں دنیا کا مقابلہ دین سے نہیں ہے، بلکہ دنیا کا مقابلہ آخرت سے ہے۔ دنیا آخرت، دنیا آخرت، یا دنیا لے لو یا آخرت لے لو۔ من کان یرید العاجلہ، دنیا کو چاہنے والے، من اراد الآخرہ، آخرت کو چاہنے والے، من یرید حرث الدنیا، دنیا کو چاہنے والے، من یرید حرث الآخرہ، آخرت کو چاہنے والے۔ دنیا والے، آخرت والے، یہ مقابلے پر ہیں، پر دنیا کا دین سے کہیں مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرا دین دنیا اس میں داخل ہے، دنیا اس میں شامل ہے، صرف مسجد اس میں نہیں آتی، میرا مدرسہ بھی آتا ہے، دین کی چھاؤں میں میری تجارت بھی آتی ہے، دین کے لفظ میں میری سیاست بھی آتی ہے، دین کی چھتری میں میری حکومت بھی آتی ہے، دین کی چھتری میں عدالت وکالت بھی آتی ہے، دین کی چھتری میں ملازم بھی آتے ہیں، دین کی چھتری میں طبقہ مالدار بھی آتا ہے اور فقیر بھی آتے ہیں، اور دیہات والے بھی ہیں، شہر والے بھی ہیں، اعلیٰ خاندان بھی ہیں، پست خاندان بھی ہیں، اور دین کی چھتری میں ساری کائنات آتی ہے۔ وہ مالدار ہیں، وہ غریب ہیں، وہ حاکم ہیں، وہ محکوم ہیں،
وہ عرب ہیں وہ عجم ہیں، وہ دیہاتی ہیں وہ شہری ہیں، وہ سفید ہیں وہ کالے ہیں، وہ مالدار ہیں یا غنی ہیں۔ سما ارسلناک الا کافۃ للناس ھذا بیان للناس ورب الناس۔ اللہ تو ساری کائنات کے لوگوں کو سمیٹ رہا ہے دین کے حکم میں۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا دار ہیں، یہ دیندار ہیں، یہ تقسیم باطل نے چلائی اور میرے اور آپ کے معاشرے میں چل گئی۔ دینی تعلیم ایک طبقہ بنا رہی، دنیاوی تعلیم ایک طبقہ بنا رہی، اور دونوں آپس میں دست و گریبان ہیں، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بدزن ہیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کہتے بھی ہیں، مذاق بھی ہیں، اور لطیفے بھی ہیں، اور عزت اچھالنا بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی ہیں، کہ ایک ذہن پلا ہوا ہے کہ دین الگ چیز ہے اور دنیا الگ چیز ہے۔ مسجد آؤں گا، یہ میرا دین کا ٹائم ہے، یہ میرا دین کا ٹائم ہے، مسجد آ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں۔ اچھا جی میں دکان پہ چلا گیا، یہ میری دنیا کا وقت ہے، اب آزاد، جھوٹ بولوں یا سچ بولوں، کوئی اللہ نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی قرآن نہیں۔ اب سود پہ حلال پہ چلوں یا سود پہ چلوں، کوئی پوچھنے والا نہیں، میں آزاد۔ اب میں ناپ تول کمی کر کے اس کو کروں یا ناپ تول پورا کروں، میں آزاد۔ اب میں جو چاہوں بیوی کے ساتھ سلوک کروں اپنے جذبات کے تحت، میں آزاد۔ جیسی خواہش ویسے پورا کروں، میں آزاد۔ اولاد کے ساتھ جیسے رویہ رکھوں، میں آزاد۔ اپنی بیوی کے ساتھ جو سلوک کروں، میں آزاد۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا چاہوں بولوں، میں آزاد۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ جو من میں آئے وہ کروں، میں آزاد۔ اپنی دکان ہے، میں جو چاہوں کروں، میرا مال ہے، میں خواہش پہ لگا دوں، میں حرام پہ لگا دوں، میں حلال پہ لگا دوں، میں جہاں چاہوں اجاڑ دوں، میں آزاد۔ مسجد میں آئیں گے، یہ میرے دین کا ٹائم ہے، یہ میرے دین کا وقت ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ذکر تلاوت سب چل رہا ہے۔ اور دکان میں جائیں گے، یہ میری دنیا کا ٹائم ہے، اللہ کی چھٹی، اللہ مسجد میں، نبی کی چھٹی، نبی مسجد میں، قرآن کی چھٹی، قرآن مسجد میں، دین کی چھٹی، دین مسجد میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری دنیا داری ہے، یہ میری دنیا داری ہے۔ ہائے ہائے میرے محترم بھائیوں، میرے آپ کے بد عمل ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے دین کا ٹائم رکھ لیا ہے اور دنیا کا ٹائم رکھ لیا ہے، اور اپنی زندگی کو دو حصوں میں بانٹا ہے کہ یہ میرے دینی عمل ہیں اور یہ میرے دنیاوی عمل ہیں۔ مسجد کا نمازی صف اول کا اور کمیٹی میں ہے اور شورا میں ہے اور حاجی صاحب ہیں اور صوفی صاحب ہیں، اور دکان پہ سود چلتا ہے، دکان پہ دھوکہ بھی چلتا ہے، دکان پہ فراڈ بھی چلتا ہے، اور گھر میں حرام بھی چلتا ہے، اور پیسہ جہاں چاہو لگتا ہے، اور ہر جگہ اللہ کا حکم توڑا جاتا ہے۔ اور یہاں ماشاءاللہ حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، مسجد کے شورا ہے، مدرسے کے شورا ہے، اور خدمتگار ہیں، اور یتیموں کے کفیل ہیں، اور بیواؤں کے اوپر خرچ کرنے والے ہیں، اور پیسہ حرام کا آ رہا ہے، اور وہاں سود بھی چل رہا ہے، وہاں جھوٹ بھی چل رہا ہے۔ یہ نظریات نے مجھے تقسیم کر دیا، باطل کا بار چل گیا اور امت کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا۔ امت کافر نہیں بنی، پر امت دین کے مخالف بن گئی، امت دین والوں کے خلاف کھڑی ہو گئی، امت مالدار ہو کر دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، علماء کے خلاف، اور حفاظ کے خلاف، قاریوں کے خلاف کافر نہیں ہوئے، پر کافروں کی طرح یہ بھی دین کے مخالف ہو گئے، نہ جانتے ہوئے، انجانے میں، جہالت میں، پتہ نہیں چلا، لیکن تربیت پا گئے کافر کے نظریے پر کہ یہ دنیا ہے اور یہ میرا دین ہے۔ ہر آدمی نے اپنی زندگی کو دو حصوں میں بانٹا ہوا ہے، یہ میری دنیا ہے، یہ میرا دین ہے، یہ میری نیکیاں ہیں، یہ میری دنیا داری ہے، یہ میری مسجد کا وقت ہے، یہ میری دنیا داری کا وقت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہر 24 گھنٹے کی زندگی میری دین ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میری دین ہے۔ لا الہ الا اللہ،
پڑھنے والے نے سر سے لے کر پاؤں تک غلامی کا اقرار کیا. محمد الرسول اللہ کہنے والے نے اپنی مہار اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پکڑا دی. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پکڑا دی. اللہ کے نبی سے صرف محبت کا مطالبہ نہیں ہے کہ میرے نبی سے محبت کرو، میرے نبی سے پیار کرو، میرے نبی کے ترانے پڑھو، میرے نبی کو چند دن منا لو. صرف اتنا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ آگے میرے اللہ نے مطالبہ کیا اور محبت جو چاہیے وہ بتائی. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. جب میرا نبی ایک بات کا فیصلہ کر دے، کسی کلمہ پڑھنے والے کو اختیار نہیں رہتا کہ وہ کرے یا نہ کرے، کرے یا نہ کرے. اختیار ختم، اختیار ختم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. تمہارا اپنی جانوں پر اختیار کوئی نہیں، تمہاری جانوں پر میرے نبی کا اختیار ہے. وہ جیسا کہے صورت بنانی پڑے، وہ جیسا کہے کپڑا پہننا پڑے، وہ جیسا کہے مکان بنانا پڑے، وہ جس نقشے پر کہے عمارت کھڑی کرنی پڑے، وہ جس طرح کہے سلوک کرنا پڑے، وہ جیسا رکھے بیوی کے ساتھ چلنا پڑے، وہ جو کہے معاملہ بچوں کے ساتھ کرنا پڑے. دکان پہ جو پابندی لائے مجھے قبول کرنی پڑے کہ میری دکان پہ میرا فیصلہ ختم، میرا اختیار ختم. یہ میری دکان پہ فیصلہ محمد کا چلے گا، میرے لباس پر فیصلہ محمد کا چلے گا، میری صورت سیرت پر فیصلہ محمد کا چلے گا، میرے کردار پر فیصلہ محمد کا چلے گا. میں جو چاہوں پہن لوں یہ غلامی نہیں، محمد الرسول اللہ کا انکار ہے. میں جو چاہوں دیکھوں یہ محمد الرسول اللہ کا عملی انکار ہے. میں جیسا چاہوں رہوں آزاد یہ محمد الرسول اللہ کی غلامی سے انکار ہے. میں جو چاہوں کروں آزاد یہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کا انکار ہے. میں نے آپ نے جب کہا محمد الرسول اللہ تو سر سے لے کر پاؤں تک میرے اپنے سارے فیصلے ختم. اب یہاں وہ نافذ ہوگا جو میرا نبی چاہے گا. ہماری تجارتیں نفع کے لیے نہیں ہیں ایک دھوکہ نکال دوں، ہماری تجارتیں پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہیں، ہماری تجارتیں حکم کا ذریعہ ہیں. ہماری تجارت نفع کے لیے نہیں ہے. یہ تو مشرکین کا نظریہ تھا کہ تجارت تو نفع کے لیے ہے، تجارت تو نفع کے لیے ہے، اور نفع تو سود سے بھی آتا ہے، نفع تو سود سے بھی آتا ہے. یہ تو انہوں نے کہا الربا احل لکم الربا، یہ انہوں نے کہا کہ ربا حلال ہے جیسے تجارت حلال، ایسے سود بھی حلال کہ تجارت کرتے ہیں نفع کے لیے اور سود بھی آتا ہے نفع کے لیے. تو اس لیے جس کام سے نفع آئے وہ ہماری تجارت ہے. وہ سود کا رستہ ہو، وہ جھوٹ کا رستہ ہو، وہ ملاوٹ کا رستہ ہو، وہ حرام کا رستہ ہو، جس رستے سے نفع آئے گا وہ تجارت ہے. اس کا نام تجارت رکھا. تو مشرکین نے سود کا نام بھی تجارت رکھا، جھوٹ کا نام بھی تجارت رکھا، ناپ تول کی کمی کو بھی تجارت کہتے تھے. اس پر میرے اللہ نے کہا نہیں 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 نہیں، بلکہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. جہاں سے نفع آئے وہ تجارت ہے. تم مسلمان نفع کے لیے تجارت نہیں کرتا، وہ تو حکم کے لیے کرتا ہے، وہ تو حکم کے لیے کرتا ہے کہ مجھے سچ کا حکم دکان میں پورا کرنا ہے، مجھے ناپ تول کے پورا کرنے کا حکم پورا کرنا ہے، مجھے حلال کا حکم پورا کرنا ہے، دکان چھوڑ کے نماز پہ جانے کا حکم پورا کرنا ہے. مسلمان تو دکان حلال حکم کے لیے کھولتا ہے. ہاں حکم پورا کرنے کے بعد جو بچ جائے، حکم پورا کرنے کے بعد دیکھیں گے کچھ بچا کے نہیں بچا. شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو یہ سمجھا رہے بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ خیر لکم. اے میری قوم حکم پورے کرو، ناپ تول پورا رکھو، حکم پورا کرو، پھر دیکھو اگر کچھ بچا تو بہت اچھا، اس تھوڑے میں بھی اللہ تمہارے کام بنا دے گا اور تمہیں برکت دے دے گا. نفع کے پیچھے نہ جاؤ،
حکم پورا کرو، پھر تھوڑا بچے یا زیادہ بچے وہ اللہ تمہاری دکان سے راضی ہوگا۔ قوم کہنے لگی الصلاة تأمرنا ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحلیم الرشید۔ میں آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، مولوی صاحب کیا کہنے آپ؟ بھئی آپ مسجد جائیں، نماز پڑھائیں، آپ کس کام آ گئے؟ یہ ہماری دنیا داری ہے، ہم چاہیں جو چاہیں کریں۔ ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارے مال ہیں جیسے چاہیں کمائیں۔ تجارت کے لیے انویسٹ کیا ہے، یہ پیسہ لگایا ہے نفع کے لیے، تو ہم دبو نہیں سکتے آپ کی تقریر پر، ہم دبو نہیں سکتے آپ کے فلسفوں پر، ہم پیسے کا نقصان نہیں اٹھا سکتے شریعت کے احکامات پر، لہٰذا حلال سے بچ کچھ نہیں رہا اور حرام سے آ بہت رہا ہے، حلال پہ بچ کچھ نہیں رہا، نفع تھوڑا ہے یا ہے ہی کوئی نہیں، اور حرام پہ نفع بہت آ رہا ہے۔ یہ قوم شعیب کا فلسفہ تھا کہ ہم نے پیسے لگائے ہیں لہٰذا حلال حرام نہیں، نفع آنا چاہیے کسی بھی راہ سے آئے۔ شعیب علیہ السلام اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، بقیت اللہ خیر لکم، نا یہ تجارت اللہ والی نہیں ہے، یہ منڈی اللہ والی نہیں ہے، یہ دکان اللہ والی نہیں ہے، یہ مارکیٹ اللہ والی نہیں ہے۔ اللہ والی مارکیٹ وہ ہے جس میں پہلے حکم دیکھا جاتا ہے پھر بچت دیکھی جاتی ہے، پہلے حکم دیکھا جاتا ہے پھر نفع دیکھا جاتا ہے۔ دنیا اور دین کوئی الگ الگ فلسفہ ہے۔ میری تجارت میرا دین ہے، میری تجارت میرا دین ہے۔ مسجد 2 گھنٹے مسجد کے، یہ میری دنیا کا وقت ہے، اور دکان 8 گھنٹے، ملازمت 8 گھنٹے، یہ میری دنیا کا وقت ہے۔ اور تمہیں کس نے یہ فلسفہ پڑھایا؟ ادھر میرا نبی کہہ رہے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عابد بننا چاہتا ہوں، عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نفل زیادہ کر دیں، روزے زیادہ رکھا کر، تسبیحات زیادہ کر، تلاوت زیادہ کر۔ میرے نبی کا حکم کیا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ، دکان میں حرام سے بچ، تو اللہ کے ہاں سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اور دکان تجارت کی جگہ ہے؟ مسجد عبادت کی جگہ ہے، دکان تجارت کی جگہ ہے؟ نا، میری دکان عبادت کی جگہ ہے، میری دکان عبادت کی جگہ ہے، میرا دفتر میری عبادت کی جگہ ہے، میری فیکٹری کارخانہ میری عبادت کی جگہ ہے۔ صرف مسجد عبادت نہیں ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھ کے کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، چوتھا کلمہ پڑھیں، آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں، 10 درجے بلند، 10 گنا معاف۔ یہی کلمہ آپ بازار جائیں اور اپنی دکان پہ بیٹھ کر پڑھیں، آپ جب چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں 1,24,000 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے، اور 1,24,000 گناہ معاف، 1,24,000 جنت میں درجات بلند، اور ایک دفعہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں سونے چاندی کا محل عطا کرتا ہے۔ بازار تو جنت کی جگہ ہے، بازار تو عبادت کی جگہ ہے، دکانوں میں آزاد۔ میرے محترم بھائیوں، میری آپ کے آج کے فساد میں ایک بنیادی نقطہ جس پر میں لانا چاہ رہا ہوں، وہ بنیادی نقطہ وہ کیا ہے؟ اپنے کمائیوں سے حرام نکال دو، اپنی کمائیوں سے حرام نکال دو۔ آج باطل کا سب سے بڑا وار میدان جنگ میں نہیں ہے، میدان جنگ میں نہیں ہے۔ آج کے میدان بدل گئے ہیں، پہلے جنگ ہوتی تھی آمنے سامنے، اب جنگ ہو رہی ہے، تعلیمی میدان میں جنگ چل رہی ہے، تجارتی میدان میں جنگ چل رہی ہے، معاشیات میں جنگ چل رہی ہے، اقتصادیات میں جنگ چل رہی ہے، اور اخلاقیات میں جنگ چل رہی ہے، نظریات میں میدان جنگ گرم ہے۔ آج جنگ کا پینترا بدلا ہوا ہے۔ میں اور آپ
ایٹم بم بنا رہے ہیں اور جہاز بنا رہے ہیں اور راکٹ بنا رہے ہیں اور فوجیں تیار کر کے بیٹھے ہیں اور فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی طاقت آ گئی ہے، بڑی طاقت آ گئی، اور باطل نے جنگ کا پینترا بدلا، وہ لڑنے آیا ہی نہیں، اس نے تعلیم کے میدان کو جنگ بنا دیا، اس نے معیشت کے میدان کو جنگ بنا دیا، اس نے اخلاقیات کے میدان کو جنگ بنا دیا، اور اس نے کہ جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے اور نظریات ہی جو قوم چھوڑ جائے، اس کے نظریات ہی بدل جائیں، اسے ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں، وہ مر چکے ہیں۔ وہ قوم مر جاتی ہے جس کا نظریہ مر جائے، جس کا نظریہ مر جائے۔ نام لیتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور گھر نقشہ امریکہ کا سٹائل چاہیے، یورپ کا سٹائل چاہیے، مغرب کے نقشے سے گھر بنا رہے ہیں، نام لے رہے محمد الرسول اللہ، اور شکل صورت میں امریکہ دیکھا جا رہا ہے، مغرب دیکھا جا رہا ہے، نام لے رہے محمد الرسول اللہ، اور میری تعلیم میں مغرب دیکھا جا رہا ہے، میری تعلیم کا امام مغرب ہے، میری تعلیم کی ڈور مغرب کے ہاتھ میں ہے، نام لے رہے محمد الرسول اللہ، اور میرے اپنے بچے، میری اپنی اولاد جنہیں رزق میں دیتا ہوں، جنہیں روٹی میں کھلاتا ہوں، جو میرے وجود سے بنے ہیں، جو میرے ذریعے سے بنے ہیں، جو میری اپنی اولاد ہے، میں اپنے ہاتھوں سے مغرب کو دے رہا ہوں، اور سودا اپنی اولاد کا کر رہا ہوں، اور اس کے نظریات بیچ رہا ہوں۔ وہ مجھے نہیں پسند کرتا، وہ مغرب کو پسند کرتا ہے، وہ اس کی تعلیم کا دل دادا ہے، وہ اس کے اخلاقیات کا دل دادا ہے، اس نے نبی کو لائک نہیں کیا، اس نے مغرب کی زندگی کو آئیڈیل بنایا، اور وہ مغرب کے ناچنے گانوں والوں کا آئیڈیل بنا۔ تو میری آپ کی تعلیمی میدان میں شکست ہے، اور معاشرتی میدان میں شکست ہے، اخلاقی میدان میں شکست ہے، نظریاتی میدان میں شکست ہے۔ ہم ادھر اسلحہ لیے بیٹھے ہیں اور باطل تو لڑنے آ ہی نہیں رہا، میدان بدل چکے ہیں، وہ ہمیں پیچھے سے وار کر رہا ہے۔ اولاد میری ہے، اولاد میری ہے، مسلمان ماں، مسلمان باپ، مسلمان دادا، مسلمان دادی، مسلمان ننیال، مسلمان ددیال، مسلمان محلہ، لیکن اس کو کس نے کہا کہ مغرب کے ناچ گانے والے زیادہ اچھے ہیں؟ محمد کی شکل اتار دی اور مغرب کی شکل لے لی، محمد کا لباس اتارا اور مغرب کا لباس پہنا، محمد کی ثقافت کو دھتکارا اور مغرب کی ثقافت کو سینے سے لگایا، محمد کی تہذیب کا انکار کیا اور مغرب کی تہذیب کو سینے سے لگایا۔ میں نے اپنی اولاد کا سودا کر دیا، اور پھر بھی میں خوش ہوں کہ میری اولاد ہے۔ کل یہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو یہی اولاد کہتی ہے یہ تو بڈھا بڈھی جاہل ہیں، انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں کہ زمانہ کہاں جا رہا ہے اور یہ کس کی بات کر رہے ہیں، زمانہ کہاں جا رہا ہے اور یہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ وہی ماں باپ کو جاہل کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میری تجارت عبادت ہے، میرا دفتر میری عبادت ہے، میری فیکٹری میری عبادت ہے، میرا کارخانہ میری عبادت ہے، میرا گھر میری عبادت کی جگہ ہے، میرا بستر میری عبادت کی جگہ ہے، میرا مصلی میری عبادت کی جگہ ہے۔ میری حیثیت کہ میں ملازم ہوں، میں پڑوسی ہوں، میں کسی کا شوہر ہوں، میں کسی کا باپ ہوں، میں کسی کا ساتھی ہوں، میں کسی کا پڑوسی ہوں، میں کسی کا آقا ہوں، میں کسی کا مالک ہوں، میں کسی کا حاکم ہوں، میں کسی کا محکوم ہوں، میری حیثیتیں بھی عبادت ہیں، میری حیثیتیں بھی عبادت ہیں۔ میرے تمام 24 گھنٹے کے عمل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی غلامی میں ہیں۔ کیا دنیا کیا دین، باطل نے تقسیم کیا اور ہم نے قبول کر لیا۔ ہائے میرے بھائیوں، کمائیوں سے حرام نکال دو، صرف مسجدوں کو کلمہ نہ پڑھو، صرف حافظوں کو کلمہ نہ پڑھو، اپنی تجارت کو غلامی میں لاؤ، اپنی کمائی کو غلامی کا جام پہناؤ، غلامی کے لباس پہناؤ، اپنی معیشت حکومت کو محمد کی غلامی میں لاؤ۔ ساری کائنات اللہ کے نبی کی غلامی میں لاؤ، اور غلامی سیکھنی ہو تو سب سے پہلے صحابہ سے سیکھو۔
غلامی سیکھنی ہو تو صحابہ سے سیکھو۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے لباس پہنا، رنگ اچھا نہیں تھا، عورتوں والا رنگ تھا، عورتوں والا رنگ تھا۔ میرے نبی نے فرمایا لعنت ہے اللہ کی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ مردوں کا اپنا لباس، عورتوں کا اپنا لباس، مردوں کی اپنی کیفیت، عورتوں کے اپنے رنگ ہیں۔ تو انہوں نے رنگ پہنا، آپ کو اچھا نہیں لگا عورتوں والا رنگ، تو آپ نے صرف یوں فرمایا ما هذا الثوب، اظہار نفرت، اظہار ناراضگی، ما هذا الثوب، بھئی یہ کیا پہنا ہوا ہے، یہ کیسا کپڑا ہے؟ وہ صحابی گئے کہ اللہ کے نبی کو اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے گھر گئے تو وہاں روٹیاں بن رہی تھی تندور میں، تو کپڑے اتارے تبدیل کیے، اور جو لباس پسند نہیں تھا اٹھایا آگ میں ڈالا، خاکستر کر دیا۔ بعد میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے دیکھا کہ کپڑے بدلے ہوئے، آپ نے پوچھا وہ کپڑوں کا کیا کیا؟ آپ کو تو پتہ ہی تھا کہ یہ برداشت نہیں کرے گا، بھئی کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ تندور میں ڈالے کہ جو لباس میرے مصطفیٰ کو پسند نہیں میں پہن نہیں سکتا۔ آج کی امت کیا کر رہی ہے کہ سنت ہے جو مرضی پہنو، پہننے میں آزاد ہیں، لباس کا کیا ہے؟ لباس کا کیا ہے؟ جیسی چاروں پہن لو، نہیں، میری آپ کی ایک وردی ہے، میری آپ کی وردی ہے، اس وردی کا اثر ہے، اس لباس کی قیمت ہے۔ یہ 70,000 جادوگر آئے فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، ادھر مقابلہ کیا، شکست ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سب کو کلمہ دیا، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لائے، 70,000 نے کلمہ پڑھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یہ فرعون بدبخت کو سالوں سے سمجھا رہا ہوں، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، اور ان 70,000 کو ایک دفعہ دعوت دی اور چند منٹ میں کلمہ نصیب ہو گیا، یا اللہ اس کو کیوں نہیں ملا، ان کو کیوں ملا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، یہ جب آئے تھے نا مقابلہ کرنے تو موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آئے تھے کہ یہ بھی جادوگر ہے، اس کی طرح ہم بھی جادوگر ہیں، آج جادوگر کا جادوگر سے مقابلہ ہوگا، تو جیسے ٹیمیں ایک جیسا لباس پہن کے آتی ہے میدان میں، تو ایسے ہی وہ موسیٰ علیہ السلام کا لباس نقل میں پہن کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، آئے تو تیرے مقابلے میں تھے اور تجھے ہرانے تھے، پر آئے تیرے رنگ میں تھے، تیرے لباس میں تھے، مجھے اتنے اچھے لگے میں نے سب کو ایمان دے دی۔ لباس پر تو قیمت ہے، کہتے ظاہر ہے جیسے چاہو بنا لو، پھر غلامی کاہے کی ہے؟ پر غلامی محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ما هذا الثوب، یہ کیا پہنے ہیں؟ صحابی نے کپڑا اتارا اور جا کے آگ میں ڈالا کہ جو لباس میرے نبی کو اچھا نہیں لگتا، جو رنگ میرے نبی کو پسند نہیں، میں نہیں پہن سکتا۔ ہائے میری آپ کی غلامی کہاں چلی ہے؟ صرف چند باتوں تک، چند نعتوں تک اور چند ترانوں تک اور دو چار عملوں تک اور عبادت کے چند سجدوں تک نہیں، محمد یہاں سر سے لے کر پاؤں تک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر آنا چاہیے، محمد نظر آنا چاہیے، محمد نظر آنا چاہیے۔ جو آپ میں تھا وہ یہاں نظر آئے، جو آپ میں تھا وہ یہاں چھل کے نظر آئے۔ ایسا خوبصورت چہرہ کہ عبداللہ بن سلام آئے اور آپ کا پہلا جمعہ بنو سالم کی بستی، 100 صحابہ کا مجمع، اور آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینہ المنورہ۔ قباء میں 8 ربیع الاول آپ پہنچے، وہاں غار ثور سے نکلے تو 1 ربیع الاول تھا، اب وقت نہیں ہے، لوگ ربیع الاول میں آپ کی پیدائش تو بتاتے ہیں اور آپ کی پیدائش کے واقعات تو سناتے ہیں، پر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ 12 ربیع الاول ریاست مدینہ کی ابتدا تھی، 12 ربیع الاول جمعۃ المبارک کی ابتدا تھی، 12 ربیع الاول مدینہ کی ابتدا تھی، ربیع الاول اسلامی سن کی ابتدا تھی، ربیع الاول ہجری کیلنڈر کی ابتدا تھی، اور ربیع الاول میرے نبی کے مدینہ بننے کی ابتدا تھی۔ یثرب سے مدینہ بنا 12 ربیع الاول،
اسلامی ریاست اور قانون نافذ ہوا 12 ربیع الاول، اسلامی خلافت کا نفاذ ہوا 12 ربیع الاول، آپس میں بھائی بھائی بنے 12 ربیع الاول، نفرتوں کو مٹایا، قوموں کے نام پر، صوبوں کے نام پر، زبانوں کے نام پر، بھائی بھائی گریبان کو کاٹ رہا تھا، آپ نے اوس کو خزرج سے، منصار کو مہاجرین سے بھائی بھائی بنایا، 12 ربیع الاول نفرتوں کو مٹایا، لسانیت کی بنیاد پر، قوموں کی بنیاد پر، اور لا الہ الا اللہ میں جوڑا۔ یہ 12 ربیع الاول اسلامی حکومت پہلی دفعہ دھرتی پر آئی، 12 ربیع الاول ریاست مدینہ کا وجود آیا، 12 ربیع الاول صرف میرا نبی پیدا ہوا، بہت بڑا 12 ربیع الاول تھا، آپ کا انتقال ہوا 12 ربیع الاول، اور ہمارا یہ ہجری کیلنڈر جو چل رہا ہے یہ بھی 12 ربیع الاول سے چلتا ہے۔ پہلا جو سال تھا وہ 9 مہینے 20 دن کا تھا، 9 مہینے 20 دن کا تھا، ربیع الاول سے سال بنا، اور اگلا سال محرم سے شروع کیا گیا اور محرم سال کی ابتدا بنا۔ پہلا سال ہمارا کیلنڈر ربیع الاول سے شروع ہوتا ہے۔ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ یہ تاجروں کا نبی آ رہا ہے۔ ہائے ہائے میرے بھائیوں، حرام نکال دو، مال کا حرام نیک عمل پہ نہیں آنے دیتا۔ آج